لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین، انشاءاللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے حج سے متعلق ہے. الحج اشہر معلومات. حج کیا ہے اور حج کس کے لیے ہے اور حج کن لوگوں پہ فرض ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے. حج کر کے آنے کے بعد ایک حاجی کی زندگی میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے. حج کی تاریخ کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم بیان کریں گے. آج سب سے پہلی آیت ہے جو پڑھی گئی ہے سورۃ البقرہ کی. الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے مشہور اور معلوم ہیں سب کو، کن مہینوں میں کن ایام میں حج ہوتا ہے. فمن فرض فیہن الحج. جو کوئی بھی ان مہینوں میں ان ایام میں حج کا ارادہ کر لے، حج کی نیت کر لے کہ حج کو جانا چاہتا ہے، تو اس کے متعلق جو شرائط یہاں پہ اللہ بیان کر رہے ہیں. اگر وہ ارادہ کر لیا حج کا، حج کی تیاری کر لیا ہے، تو فمن فرض فیہن الحج فلا رفث. پہلی بات اللہ فرمایا اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام وہ نہیں کرنا چاہے جس سے انسان کی نفس کی شہوات کو جو ہے اس کے جذبات کو بھڑکاتے ہو. شہوت. ولا رفث ولا فسوق. اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے مطلب کوئی گالی گلوچ ہو گئی، جناب علی فسق اور فجور کا معاملہ ہو، کوئی نافرمانی کا کام ہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے اس کی. ولا جدال فی الحج. اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہو یا نا اتفاقیاں پیدا ہوتے ہوں. اس قسم کی باتیں ہیں کہ خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں یا حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کے متعلق اللہ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، اس قسم کی باتیں کو ایسے ماحول پیدا ہو جانا. ان ساری چیزوں کو چاہیے کہ ایک حاجی کو ان تمام امور سے سختی کے ساتھ بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جب تم حج کے لیے سفر کر رہے ہو اپنے گھروں سے یا اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اور ظاہر ہے کہ بہت دور دراز کا معاملہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ زاد راہ. زاد راہ میں ظاہر ہے کہ آج کل کا زمانہ الگ ہے، وہ دور اور تھا. لوگ اس وقت ہوائی جہاز یا پانی کے جہاز یا سواریوں میں نکلتے تھے تو ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی. لیکن آج تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ پاس پیسے ہیں تو سب کچھ معاملہ ہو جاتا. فرمایا کہ زاد راہ یعنی حج کے تم جتنے دن آنا چاہتے ہو تو وہاں پہ تم کھانے پینے کا بندوبست کر لو. کھانے پینے کا بندوبست یعنی اتنے پیسے وغیرہ ساتھ رکھ لو تاکہ تم جا کے واپس آنے تک تمہارے لیے کوئی پریشانی کا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. یہ بات ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. لیکن یاد رکھو اصل جو مال ہے تمہارا، یہ جو مال ہے تمہارا کھانے پینے کے تعلق اللہ بول دیے کہ کھانے پینے کے تعلق سے تم انتظام کر لو. اس کے بعد اصل جو مال ہے تمہارا وہ تقویٰ ہے. یہ جو سفر ہے تقوی کا ہے.
یہ جو سفر آپ شروع کر رہے ہیں وہ تقوی کا ہے، یعنی اللہ کے ڈر، اس کا خوف، اس کی نافرمانی سے بچنا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، اپنی تربیت ہونا حج سے ہی۔ فرمایا کہ بہترین زاد راہ، بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے سمجھ والو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی کا سفر ہے، اور تم حج کے بعد تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہونا چاہیے، تو متقی اور پرہیزگار بن کے لوٹنا اس مقام کے اوپر سے۔ یا اولی الالباب، فرمایا اس کے بعد کہ اللہ فرماتے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، میری بات یہ تھی، اور تم جو کوئی بھی نیک کام کرو گے، اچھا کام کرو گے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں۔ یہ بات خاص طور پر اللہ نے آیات کے درمیان میں جو بات فرمائی ہے کہ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، جو بھی اچھا کام کرو گے، جو بھلائی کا تم کام کرو گے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام مت کرو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ حج سے ریاکاری سے بہت بچنا چاہیے، ریاکاری سے۔ اور یہاں پہ جو بات فرمائی پھر اصل سفر ہے وہ تقوی کا ہے۔ اب حج کے متعلق، یہ تو حج جو لوگ فرض کے ان کے متعلق ہیں، اب حج کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر وغیرہ، اس کے متعلق قرآن سے جو باتیں آپ کے سامنے آتے میں رکھوں گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے، انسانوں کے لیے جو تعمیر کیا گیا ہے وہ مکے میں، کعبۃ اللہ، زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، وہ کہاں ہے؟ بکۃ مبارکن، وہ مبارک گھر جو مکے میں ہے، اس حرم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، مبارک، ہدی للعالمین، اور تمام عالم کا ہدایت کے لیے مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو، کعبۃ اللہ کو پوری دنیا کے لیے ایک مرکز بنایا ہدایت کا، ہدی للعالمین۔ فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اس شہر میں، اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور خود مقام ابراہیم ایک نشانی ہے۔ فرمایا مقام ابراہیم آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان عاملا، اور جو اس گھر میں، جو شہر میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا۔ ومن دخلہ کان عاملا، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا۔ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے اس گھر کو امن و امان والا بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے، مالی جسمانی پوری طور پہ، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے، یعنی حج فرض ہے اس کے لیے جو صاحب مال ہے۔ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو لوگ اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، جسمانی اور مالی۔ یعنی مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی اگر حج کرنا چاہتا، حج کو جانا چاہتا ہے، اس استطاعت کیا ہے؟ استطاعت ایک تو یہ ہے، ایک آدمی اگر 1.5 مہینے کا سفر ہے اس کا، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ، اگر ایک آدمی اپنے گھر کے بیوی بچوں کے جناب یعنی 1.5 مہینے کا راشن وغیرہ پورا انتظام کر سکتا ہے، اور پھر خود اپنے سواری کا آنے جانے کا انتظام کر سکتا ہے، اور اس پورا مطمئن ہے، تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وہ جو ہے نا حج کو ٹال نہیں سکتا، اس کے اوپر فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر یہ حج فرض ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر اگر وہ حج نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو ہے نا بے نیاز، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کی استطاعت کرتا ہے اور وہ حج نہیں کرتا، تو آپ فرمائے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ حج تو یہاں اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو زمین پہ تعمیر ہوا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی سب سے پہلے تعمیرات کی، اس کے بعد پھر اس گھر کی سرے نو تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔
اب ابراہیم علیہ السلام اور حج یہ دونوں باتیں بڑے گہرے ہیں آپس میں. گویا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو پورا حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہے. چنانچہ کعبۃ اللہ جو بنایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد پھر وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہ، اس کی بنیادیں ختم ہو چکی تھی، کچھ بھی نہ تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کہاں ہے. کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خود فرشتوں کے ذریعے سے بتایا کہ کعبۃ اللہ کہاں تعمیر کرنا ہے. چنانچہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور ہم نے ابراہیم کو وہ مقام بتایا جہاں کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے. کہاں کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کیے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے اللہ کے حکم کے تحت. اور اللہ نے وہ مقام بتایا جہاں پہ اس گھر کی تعمیر کرنا ہے. گھر کی تعمیر کیوں کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے سورہ حج میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ گھر تعمیر کرو اے ابراہیم، یہ گھر اسی لیے تعمیر کرنا ہے اب چونکہ روئے زمین کے اوپر کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں ہو رہی، اور روئے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں وہ سب شرک کے اندر مبتلا ہے اور اس پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی خالص بندگی کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام بتایا جہاں پہ بنجر زمین تھی، ریگستان تھا، جہاں پہ آبادی نہیں تھی، وہاں پہ اس گھر کو تعمیر کرو. اور اس گھر کی تعمیر کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تشرک بھی شیئا، کہ اب یہاں پہ اس گھر میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. یہ توحید کا مرکز ہوگا، اللہ کی خالص عبادت اور بندگی کے لیے گھر تعمیر کرنا ہے. اللہ تشرک بھی شیئا وطہر بیتیا، اور اس گھر کو ہمیشہ پاک و صاف رکھو اور گندگی سے. سب سے پہلی جو گندگی ہے وہ شرک کی گندگی ہے. شرک کی گندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو ہمیشہ پاک و صاف رکھو. پھر اس کے بعد جو دوسرے گندگی ہیں یعنی مادی جو گندگی ہیں اس کو بھی گھر کے لیے پاک و صاف رکھو. للطائفین، جو لوگ یہاں پہ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، والقائمین، اور جو یہاں پہ قیام کرنے کے لیے آتے ہیں، والرکع السجود، اور جو لوگ یہاں پہ نماز وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا متولی بنایا گیا، محافظ بنایا گیا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ جو بھی میرے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے لیے جو ہے نا انتظام کرنا اور اس گھر کی صاف صفائی کو رکھنا، ان کی خدمت کرتے رہنا ہمیشہ جو حجاج یہاں پہ آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ حج میں فرمایا اللہ تشرک بشیء. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا حج کے سلسلے میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَى كُلِّ رِجَالٍ وَضَامِرٍ، کہ اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. لوگ پیدل اور سواریوں کے تحت اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پہ، لاغر اونٹوں کے اوپر. یاتینا من کل فج عمیق، دور دراز سے تنگ گھاٹیوں کے راستے لوگ آئیں گے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. یہ تھا سورہ حج میں. اب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کیے، اور اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام. سورہ ابراہیم میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے اور اس گھر کو بسایا و بنایا وہاں پہ، اور کعبۃ اللہ کے لیے شہر مکہ کے لیے آپ نے دعا کیے اے پروردگار اس شہر کو مکہ مکرمہ کو امن و امان والا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے. کیا فرمایا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن والا بنا دے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کو قبول کیا اور قیامت تک کے لیے اس گھر کو امن کا مقام بنا دیا اور حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کیونکہ ابراہیم نے امن کی دعا مانگی تھی اس گھر کے لیے، شہر کے لیے، لہٰذا ہم قیامت تک کے لیے اس کعبۃ اللہ کو امن کا گھر قرار دیتے ہیں، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا، امن و امان میں آ گیا۔ ھذا البلد آمن وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا، چاروں طرف شرک کا ماحول ہے، چاروں طرف مشرکین ہیں، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی خالص عبادت کا کوئی گھر نہیں ہے، چاروں طرف بت پرستی ہے، بت قدا ہے، یہ سارے شرک کے اڈے ہیں۔ اللہ ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اب جو کوئی بھی میری بات مانے گا اور میرے نقش قدم پہ چلے گا تو میرا امتی ہے، اور جو میرا نافرمان ہے اس کا معاملہ تیرے حوالے، تو غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن میں آیا، دو بیٹوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ سب سے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے فرزند حضرت اسحاق، وہ دو بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے بڑے بیٹے کو آپ نے مکے میں بسایا کعبۃ اللہ میں، جو اوالج کے ساتھ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے، اور ایک چھوٹے بیٹے کو آپ نے شام میں بسایا۔ اس طرح یہ دو بیٹے آپ کے دو مقام پہ بسے، اور یہاں پہ جس بیٹے کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنے ایک بیٹے کو یہاں پہ بسایا ہے، یہاں پہ چھوڑا ہے تیرے اس گھر کے پاس، تیرے اس گھر کی خدمت کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرمایا؟ کون سے مقام پہ؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی، ایک ایسا میدان، ریگستان، بغیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں، جہاں کوئی باڑی بھی نہیں، کوئی کاش کا تصور نہیں، بنجر زمین، ریگستان، ایسے مقام پہ میں نے تیرے جناب علی تیرے گھر کی خدمت کے لیے یہاں پہ بسایا ہے۔ میرے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو فرمایا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کے قائم کرنے والے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کیا ہے میرے پروردگار تمام عالم کے لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے، تو جھکا دے اس گھر کی طرف، یعنی اس مقام کی، یہاں کے رہنے والوں کی، فرمایا ان کے دلوں کے اندر تو محبت ڈال دے، اس گھر کی عظمت بنا دے، اس گھر کا احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے پروردگار تو جانتا ہے ریگستان ہے، بنجر زمین ہے، یہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی میوے نہیں ہے، لہذا یہاں کے رہنے والے باشندوں کو تو ظاہر ہے کہ دنیا کے مختلف مقامات سے یہاں کو تم میووں سے ان کو نواز، پھلوں سے نواز۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اگرچہ کہ وہاں پہ کوئی کاشت نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے ہر مقام سے وہاں پہ میوے جناب علی ترکاریاں وغیرہ کھچ کھچے وہاں پہ آتی ہیں، جہاں پہ کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور اس گھر کو تعمیر کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ توحید، صرف اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی۔ روئے زمین کے اوپر ایک ہی گھر تھا کہ توحید کا مرکز، وہ ہدی للعالمین، تمام عالم کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کی تاریخ کو بتایا ہے، اور اس کے بعد حج فرض کیا گیا ہے۔ اب حج کیا ہے، حج کی تفصیلات کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، حج کیوں کرنا چاہیے، حج سے کیا حاصل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ میں لاؤں گا۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ہر صاحب استطاعت کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج کا سفر فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لینے کے بعد دوبارہ اگر وہ حج کریں گا وہ نفل کہلائے گا، ایک ہی مرتبہ اس کے اوپر فرض ہے حج، دوبارہ نہیں، وہ نفل عبادت کہلائیں گے۔ اسی طرح چونکہ قرآن میں اس کا فرض ہونا ثابت ہے، اور احادیث تواتر کے ساتھ ہیں، اور امت کا تواتری
عمل یہ ہے کہ حج کے معاملے میں یہ حج فرض عین ہے۔ کعبۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کے اندر وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اس قدیم گھر کی زیارت اور طواف کریں۔ طواف حج کے ارکان میں سے رکن ہے طواف۔ طواف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے 7 چکر آپ کو لگانے ہیں، اسے کہتے ہیں طواف۔ طواف کیا معنی؟ یطوف، گول پھرنا، چکر لگانا یہ ہے۔ اور سعی، صفا اور مروہ کی، سعی کے معنی تیز چلنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ صفا اور مروہ، یہ سعی ہے، 2 ہو گئے۔ تیسری بات ہے عرفات، عرفات میں قیام کرنا، یہ حج کے ارکان میں سے ہے، حج کے ارکان میں سے، بلکہ حج میں یہ بات آئی ہے اصل جو حج ہے وہ عرفات کا قیام ہے۔ الحج عرفہ، حدیث میں بات آتی ہے کہ اصل جو حج ہے وہ عرفہ کا دن ہے، یوم الحج عرفہ، جو 9ویں ذی الحجہ کو کہلاتا ہے۔ پھر 9 کے بعد آپ پھر 10 کو نکلیں گے، منی میں جائیں گے، اور منی میں جانے کے بعد پھر وہاں پہ جمرہ عقبہ، جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکری ماریں گے آپ، پھر اس کے بعد آئیں گے 10 کو، اس کے بعد قربانی دیں گے، اس کے بعد احرام اتار دیں گے، پھر کعبۃ اللہ کو آئیں گے آپ، پھر وہاں پہ کعبۃ اللہ کا پھر آپ طواف کریں گے۔ اس طرح یہ حج ہوگا، پھر اس کے بعد طواف وداع ہوگا، پھر اس کے بعد یہ حج کے سارے ارکان آپ کے ختم ہو گئے۔ یہ حج ہے، اور ہم اس ترتیب سے آپ کو بات کریں گے کہ طواف کیا ہے، طواف کیا ہے، کیوں طواف کرنا چاہیے، کیا وجہ ہے طواف کی، ہے کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مشرکین، ارے بھائی تم بھی جا کے کعبۃ اللہ میں پتھر کا طواف کرتے تو ہم بھی جا کے مندر میں کر رہے ہیں، ہمارے فرق کیا ہے؟ تم بھی حجر اسود کو جا کے چومتے چاٹتے بوسے لیتے فلاں کرتے، تم بھی متبرک سمجھ رہے ہیں، ہاں پھر ہم بھی یہاں جا رہے ہیں تو ہم میں، اور پھر فرق کیا ہے؟ تم وہاں جا رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں۔ اس قسم کے بحث مباحثے ہوتے ہیں اکثر۔ تو یہ طواف کیا ہے، گھومنا کیا ہے، چکر لگانا کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، حجر اسود کو کیوں بوسہ لینا چاہیے، حجر اسود کی حقیقت کیا ہے، آخر یہ جاننا بہت ضروری ہے حج کے لیے۔ حج ہم رسماً رسوماً کرتے ہیں، رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں، ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں صرف رسم کے طور پہ آ جاتے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہم کو حج سے، کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں نہیں آتی حج سے۔ ایک حاجی حج کو جا کے آیا ہے، آخر اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ ایسا کوئی معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ کئی حاجی تو ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو مسجد کو نہیں آتے لیکن ڈائریکٹ وہاں چلے آتے، نماز نہیں پڑھتا لیکن حج کو چلے آتے، حج کر کے آتا لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ کیا بات؟ پہلا فرض نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ آپ پہلے مسجد کو حاضری دیجیے، آپ 5 وقتہ، تو آپ نماز نہیں پڑھ کے حج کریں گے آپ؟ پہلا جو فرض ہے ایمان کے بعد وہ نماز ہے، اور نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، آپ کو کوئی کنڈیشن نہیں ہے نماز کے لیے، ہر ہاتھ میں نماز فرض ہے، جبکہ باقی عبادات جو آپ کے ہیں اس میں شرط ہے عبادت۔ اب یہاں پہ طواف کیا ہے، کیوں طواف کرتے ہیں؟ اسی لیے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے، دیکھیں ایمان کا آخری جو درجہ ہے، ایمان کا سب سے ٹاپ لیول کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایک بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا بے پناہ محبت ہونا، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جانا، انہیں بے پناہ محبت۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب محبت میں ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جو نشانیاں ہیں وہ اس کو احترام کی محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ میرے محبوب کی نشانی ہے یہ، میرے محبوب کا حکم ہے یہ، ہاں۔ تو اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دیکھیے اب جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، سب سے زیادہ شدید محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ شدید محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور یہ فطری بات ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز کو پسند کرتا ہے، محبت فطری بات ہے، ہر ادا کو اس کی پسند کرتا ہے، میری محبوب کی چیز ہے۔
संभाल के बचा के रखता है अपने महबूब की चीज़ों को, हर जगह महबूब उसको जनाब यारी होता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से दुनिया ही में मुलाकात करना चाहता है, लेकिन अल्लाह फरमाए कि दुनिया में तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते, मेरी मुलाकात तो तुमको जन्नत में हो, ये आला तरीन। हाँ, लेकिन ये है तुम्हारी तसल्ली के लिए एक मेरा मुकाम है जो मेरे नाम से घर मंसूब है काबतुल्लाह, कि तुम वहाँ पे जाके तसव्वुर करो कि मेरा घर है और तुम वहाँ पे जाके मेरे वारे फेरे हो जाओ, वहाँ पे तवाफ़ करो जनाब यानी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मोहब्बत का एक इजहार है, ये आखिरी लेवल पे जब आपको समझ में आएगी। और इसी तरह काबतुल्लाह की हम जब तवाफ़ करते हैं और हजर अस्वद पे जब आते हैं तो वहाँ पे उसको बोसा लेना या उसे इस्तिलाम करना, लोग ये कहते हैं भाई तुम भी तो आखिर पत्थर की पूजा करते हो, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई मुसलमान इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है कि अल्लाह के सिवा इस्लाम में किसी और की ना तो इबादत है, ना तो किसी और की परस्तिश है, ना तो कि अल्लाह की ज़ात से किसी और को मुतबर्रक माना जाता है, ना बरकत का तसव्वुर है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कोई मुसलमान भी काबतुल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह की इबादत करता है। बल्कि कुरान मजीद में आयत आपको एक नहीं दूसरे कई मकामात में मिलेगी। एक छोटी सी आयत आपको आएगी सूरह कुरैश में, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस बंदगी करो इस घर के रब की, घर की नहीं, ये जो घर है इसका जो रब है, ये घर जो मंसूब है अल्लाह से, उस रब की बंदगी करो। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, ये घर का जो रब है उसकी बंदगी है, ना घर की बंदगी है, ना चार दीवारी की बंदगी है, ना हजर अस्वद की बंदगी है, ना पत्थर की बंदगी है, किसी की नहीं है। बंदगी है खालिक़ कायनात की, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए एक यहाँ पे मरकज़ बनाया है और हिदायत का मरकज़ बनाया है और इसको अपना घर करार दिया है। और जो लोग अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उनकी एक तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़ाम रखा है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके अपने दिलों को ठंडा करो, ये काबतुल्लाह ये हरम। तो अब हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद को बोसा देना, देखिए वो क्या है, क्यों बोसा देते हैं आप? हजर अस्वद क्या है? काबतुल्लाह को जब तवाफ़ करते हैं 7 चक्कर, गोया के इस बात की अलामत है कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो एक चक्कर होती है, एक तवाफ़ होता है। इसकी अलामत के तौर पे पत्थर लगाया गया है, उस ज़माने से वो पत्थर है, क़दीम पत्थर है, उसका एहतराम है, उसकी अपनी चीज़ है, उसकी एक अपनी इनफरादियत है। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि एक मुसलमान जनाब याली इस पत्थर से मुताल्लिक़ ऐसा अक़ीदा रखता है, ये पत्थर के नाम पे कोई मन्नत मांगता है, ऐसा तो नहीं है, या पत्थर की पूजा करता है, या पत्थर के मुताल्लिक़ ऐसा अक़ीदा है कि पत्थर नुकसान या नफ़ा पहुँचाता है। कोई ऐसा अक़ीदा किसी मुसलमान के दिमाग में ना दिल में है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, वहाँ पे तवाफ़ कर रहा है। तवाफ़ अल्लाह के लिए नीयत बांधी जाती है, जिस तरह हम नमाज में नीयत बांधते हैं, ये नमाज अल्लाह के लिए मैं पढ़ रहा हूँ 2 रकात, और इसी तरह ये 7 चक्कर मैं अल्लाह के लिए लगा रहा हूँ, नीयत है। कोई पत्थर का जिक्र नहीं है, न कोई चार दीवारी का जिक्र नहीं है, कुछ नहीं है। और ये हजर अस्वद के मुताल्लिक़ भी खुद मुसलमानों के अंदर भी कुछ बात गलतफहमियाँ पैदा हुए हैं, या मुसलमानों के अक़ायद भी बिगड़ चुके हैं, इसीलिए गैर मुस्लिमीन को बोलने का कुछ ऐसा तस्वुर उनको भी जना मौका मिला है कि मुसलमान भी वहाँ जाके कुछ ऐसा करते हैं। बाद मुसलमान को हमने कहा कि पहले ज़माने में वहाँ से जाके मट्टी उठा के ला रहे हैं, यहाँ ला के चाट रहे हैं, वहाँ पे कुछ ला रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, इसको खा के शिफा बोल रहे हैं, उसको वो बोल रहे हैं। हाँ, काबतुल्लाह का जो पर्दा था उसको जनाब याली उखाड़ के जनाब याली बड़ी बिरड़ा लेके काट के उसकी चिंदी उखाड़ के ला रहे हैं और घर के अंदर फ्रेम में लगा रहे हैं, क्या बोले तो बरकत है यहाँ पे। ये अक़ीदे मुशरिकाना है, यही तस्वुरात है जो गैर मुस्लिमों में ये चीज़ दाखिल हो गई, और वो भी वही बोले हम भी जाके प्रसाद लाते, तुम भी ला रहे ना, फिर ये तस्वुर था, समझ में आ रहा। इसीलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब ज़ाहिर है कि ईरान फतेह हुआ और अजमी कौमें इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुई, मुशरिक कौमें इस्लाम की अज़मत देख के, और उन्होंने अपने मुशरिकाना अक़ायद को जब साथ ला लिया, और इसीलिए वो लोग भी जनाब याली अब मुक़ाम की इबादत करने लगे, पत्थरों की इबादत करने लगे। ये मुक़ाम अल्लाह को छोड़ के मुक़ाम का तस्वुर आ गया,
اللہ کو چھوڑ کے فلاں کا تصور آ گیا، اللہ کو چھوڑ کے فلاں جگہ کا تصور آ گیا، اس کو متبرک ماننے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے، حجر اسود کے پاس ٹھہر گئے طواف کرنے کے بعد، اور رک کے وہاں پہ بآواز بلند کہا، بآواز بلند آپ نے خطبہ دیا حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے۔ وہ کیا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں ہے، کتاب الحج کے اندر، انی لعالم انک حجر ما تنفع ولا تضر، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، حجر اسود سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں انک حجر، صرف تو ایک پتھر ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے تو؟ ایک پتھر ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد میں، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا نہ کسی کو فائدہ پہنچا، یعنی اے پتھر تیرے اندر یہ تاثیر ہے ہی نہیں جو کسی کو نقصان پہنچا سکے یا کوئی فائدہ پہنچا سکے یا کسی کو نقصان سے بچا سکے، اے پتھر تجھ میں یہ تاثیر نہیں ہے۔ کیوں کہا حضرت عمر فاروق نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ پر بتائیے؟ اسی لیے کہ اجمی قومیں جو غیر عرب تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہی تھی اور مشرکانہ عقائد کو لے کے آ رہی تھی اپنے، اور اسی لیے انہوں نے کعبۃ اللہ کی عظمت کو چھوڑ کے حجر اسود کی عظمت کو مانا، اللہ کی عظمت کو چھوڑ کے کعبۃ اللہ کے پردے کی عظمت کو مانا، فرمایا کہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث بھی بڑی آتی ہے، روایات ہمیں کعبۃ اللہ کے پردے سے متعلق بھی آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آج سے پوچھا، اے عائشہ رضی، اے ماں، کعبۃ اللہ کا غلاف پردہ اس سے اتار لینے کے بعد جب نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو پرانا اتار لیا جاتا ہے، تو پوچھا گیا اے عائشہ، اے ماں، تو یہ پرانے غلاف کا کیا کرنا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ لوگ جو غریب ہیں جن کے جسموں کے اوپر کپڑے نہیں، ان میں تقسیم کر دو لباس بنانے کی۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ عقیدہ ہے۔ اسلام کی جو اصل انا ہے وہ توحید ہے۔ کوئی بھی عمل توحید کو مجروح اگر کر رہا ہے، ڈائنامٹ اگر کر رہا ہے، ظاہر ہے اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام کفر ہے۔ یاد رکھیے اب اور کیجیے اب حجر اسود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اے پتھر سن لے، میں تجھے اسی لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ محض میرے رسول نے تجھے بوسہ دیا تھا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اگر میں نے رسول اللہ کو بوسہ نہ دیکھتے، اگر نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ تو ایک پتھر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے پتھر کی عبادت کا ہے، پتھر کی پوجا کا ہے، پتھر میں تاثیر کا ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے پاس عقائد ایسے ہیں کہ ان انگوٹھیوں میں ان کے پاس تاثیر ہے۔ آج مسلمان کی ہر ہاتھ میں دیکھیں گے آج انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر نگینے لگائے ہوئے ہیں، بولتے یہ پتھر میں یہ تاثیر ہے، وہ ارے حضرت عمر نے فرمایا حجر اسود میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اس سے زیادہ مقدس پتھر دنیا میں اور کہاں پہ ہو سکتا ہے، جس کو تمام انبیاء کرام نے جس کو چھوا ہے، تمام صحابہ نے جس کو چھوا ہے، اولیاء کرام بزرگان نے جس کو مس کیا ہے، وہ پتھر کے متعلق تجھ میں کوئی تاثیر نہیں ہے تو دیگر پتھروں میں کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب مشرکانہ گندے عقائد ہیں۔ یاد رکھے ایک مسلمان کا عقیدہ، ایک مسلمان کا تصور اللہ کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹنا ہے کہ نافع اور ذات صرف اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی اصل ذات ہے۔ یہ ہے اس کی طواف کی چھوٹی سی تعریف۔ اب یہ بتائیے مثال میں تو طواف کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ، یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں دیکھے ہوں گے جب انسان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے یا ملاقات نہیں کر سکتا یا مر گیا برا کچھ بھی ایسا اگر ہے، اس سے بے انتہا محبت ہے، اس تک پہنچ نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کا پتلا بنا کے جناب علی اس کو پھول وغیرہ چلاتے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سے نفرت ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ نفرت کے اظہار کے لیے اس کا پتلا جلا کے اس کو لاتا مارتے، اس کو جلاتے، حالانکہ انہیں کہا کہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتلا جلا رہے ہیں، لاتا مار رہے ہیں، کیا کیا؟ نفرت کا اظہار۔ یہ نفرت اور محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے سے غائب میں، پردوں میں ہے، ظاہر کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن اس کی محبت کا اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج جیسی عبادت کو رکھا ہے اور وہاں پہ کچھ مقامات تعین کیا ہے تاکہ جناب علی وہاں جا کے ایک اللہ کا محبوب ترین بندہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو
مومنین ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، شدید بے انتہا محبت. یہ ایمان ہے سر، اللہ سے محبت، اس کی محبت کے آگے کسی چیز کو نہیں برداشت کرتے. وہ تمام پردے پھاڑ دیتے ہیں اللہ اور بندے کی محبت درمیان میں جو آتی ہیں، ان تمام دیواروں کو توڑ دیتے ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں اس کی محبت کے اندر. یہ ہے اصل ایمان کا عروج، محبت. اسی لیے ایمان کی اعلیٰ ترین جو شان بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ احسان ہے، احسان. حدیث جبرائیل میں ذکر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اس یقین، اس کیفیت میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہاں، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کیفیت میں کرو. کوئی نیک کام کرو، کوئی اچھا کام کرو، کوئی اطاعت کرو، کوئی بندگی کرو، کوئی پرستش کرو، تو اس کیفیت میں کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. یہ تم سے نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل سے، حدیث قدسی کے نام سے، یعنی یہ آتی ہے کہ حدیث جبرائیل کے نام سے. اس کے بعد فرمایا اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو ہر بندگی کے وقت، ہر اطاعت، ہر نیک کام کے وقت یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ تو ہو سکتا نا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو ہم دیکھیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو احسان یہ ہے، احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور بندوں سے جب بھی کوئی معاملات ہم کریں تو اس تصور سے کریں، اس یقین سے کریں کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہوں گی، اخلاص کی، للہیت کی اسپرٹ پیدا ہوں گی، سچائی اور صداقت کی اسپرٹ پیدا ہوں گی. اس کے اعمال میں نکھار آئے گا، اس کے اعمال میں نکھار آئے گا اور وہ برائیوں سے رکے گا، ریاکاری سے بچے گا. جب اس تصور کے تحت کوئی نیک کام کرے گا، کوئی اچھا کام کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، احسان ہے، یہ احسان ہے. تو یہ طواف رہا. طواف کے بعد صحیح ہے، صفا مروہ ہے. آپ دیکھا صفا مروہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں. اس میں مشہور یہ واقعات آتے ہیں. حضرت حاجرہ نے یہاں پہ اسماعیل صلاۃ السلام کی جب پیاس لگی آپ کو تو پانی کے لیے آپ نے چکر لگائی. اس قدر جو امتحان لیا گیا تھا، انشاءاللہ یہ میں قربانی کے عنوان میں بتاؤں گا یہ ساری چیزیں. تو صفا اور مروہ کے مقام پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے کے گئے تھے. پہلے زمانے میں وہ دو پہاڑ تھے. ایک پہاڑ کے اوپر آپ نے تاریخ میں حدیث میں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پورے اہل مکہ کو جمع کر کے وہاں پہ آپ نے نبوت کی بات کہی تھی، اللہ کی دعوت کے لیے بلایا تھا، اللہ کی دعوت کے لیے وہاں پہ جمع کیا تھا. وہ صفا اور مروہ. اور اسی لیے قرآن مجید میں دونوں پہاڑوں کو صفا اور مروہ جو اللہ کے شاعر اللہ، ان کی نشانیوں میں سے، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں صفا اور مروہ دو مقامات کے پہاڑیاں ہیں. عرفات کا میدان ہے. عرفات کا میدان کیا ہے؟ گویا کہ حشر کے میدان سے پہلے وہ حشر ہے. ایک تصور جو آپ کو دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انسان اللہ کے پاس جمع ہونے والے حشر کے میدان میں، اسی کا ایک ادنا تصور یہ دیا گیا ہے کہ عرفات کے میدان میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں، جن کی زبانیں الگ ہیں، جن کی شکلیں الگ ہیں، جن کے رنگ الگ ہیں، جن کی بولیاں الگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، لیکن سب کی زبان میں ایک ہی کلمہ ہے، سب ایک ہی کلمہ ہے، اور اس کے بعد صرف اللہ. حشر سے پہلے حشر کا مقام حج. عرفات کا میں الحج عرفہ، الحج عرفہ. اب آپ اس کے بعد دیکھیں گے حج شروع کہاں سے ہوتا ہے. آغاز کا احرام باندھنے کے بعد اب حج کی اسپرٹ دیکھتے چلے جائیں گے. احرام باندھ لیے، احرام باندھنے کے بعد کیا چیز آپ کی زبان پہ آ گئی؟ اب
تلبیہ. کیا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں سے اب آپ یہ کلمہ، یہ راگ، یہ گنگنانا، یہ حمد و ثنا اب آپ کی آخری حج تک رہے گی، اور یہ تلبیہ رک جائے گا شیطان کو کنگری مارتے وقت. پھر اس کے بعد یوم ترویہ آئے گا قربانی کے دن، پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ آپ کے زبان پہ جناب علی جاری ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ دو ہیں اصل میں حج کے ستون، جو یہاں پہ حج کا پورا خاکہ کھینچا جا رہا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ ایک حاجی حج احرام باندھنے کے بعد کیا ہے، اب انہیں ہے کیا آخر؟ اب سنیے اس کی ترجمہ کیا ہے. لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں تیرے حضور، تیرے دربار میں حاضر ہوں تیری غلامی کے لیے، تیری پکار کے اوپر لبیک کر رہا ہوں. تو بلا رہا، میں آ رہا ہوں، تو حکم دے رہا ہے، میں اپنا سر جھکا رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ اقرار کرنا ہے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، نہ اختیارات میں، نہ احکامات میں، کسی بھی جگہ کسی بھی طرح تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ اقرار ہے اس گھر کو جانے والے کے لیے، کیونکہ مشرک کو اس کے حدود میں داخل ہونا منع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کعبۃ اللہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، ممنوع ہے اس کے لیے. قرآن میں اللہ سورہ توبہ میں فرمایا، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئی تو اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اے مومنو، مشرکین اپنے ذہنی اعتبار سے اللہ کے متعلق بڑے گندے خیالات رکھتے ہیں، لہذا اب فتح مکہ کے بعد اب اس توحید کے مرکز میں وہ قدم بھی نہیں رکھنا. فلا یقرب قریب نہیں آنا اب مسجد حرام کے. لہذا آج تک وہ حکم پہ عمل ہو رہا ہے، کسی مشرک کو اس کے اندر جناب علی داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا، کیونکہ توحید کا مرکز ہے. اگر وہاں پہ شرک آ گیا تو پوری دنیا پھر شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی. اسی لیے حاجی کے زبان پہ کلمہ جاری رکھ دیا گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں اقرار کر رہا ہوں، میں حاضر ہوں تیری بندگی کے لیے، تیری غلامی کے لیے، لیکن اقرار ہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت، پھر کیا بول رہا؟ ان الحمد، کوئی شک نہیں، یقیناً تمام تعریف تیرے لیے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے. تعریفوں کا مستحق تو ہے، کسی اور کے لیے تعریف ہے ہی نہیں. ان الحمد، اور یہیں سے ہماری قرآن شروع ہوتی ہے، اللہ کا کلام الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے. اور یہاں پہ تلبیہ کے اندر اس کی زبان میں جاری کر دیا گیا، یہ بار بار اقرار کرنا ہے، رٹتے رہنا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں تیری غلامی میں. ان الحمد، تعریف تیرے لیے ہے. ان الحمد والنعمت، ساری نعمتیں تیری ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرا ہے. ایک پانی کا قطرہ بھی تیرا دیا ہوا ہے، ایک نوالا جو لقمہ میں اٹھا رہا ہوں تیرا ہے، جو میری سانس اندر سے جا کے جو پھر واپس آ رہی تیرے حکم سے آ رہی، پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے. ہے دل کی دھڑکن تیرے حکم سے میری ہارٹ بیٹنگ چل رہی ہے. یہ اب وہ اللہ کا حکم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر بولتا ہارٹ فیل ہو گیا. اس کا ہارٹ فیل نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا. سمجھے آپ؟ فیل پاس کا معاملہ انہوں اپنی زبان میں بول رہے ہیں، لیکن اللہ کیا بولا؟ ایک جو ہے تمہارا دل کی دھڑکن اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ دھڑکن بند ہو جائے گی، اور ڈاکٹر بولے گا ہارٹ فیل ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کچھ بھی بولے ہو. سمجھے؟ تو بہرحال ان الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. والنعمت، ساری نعمتیں اس لیے. لک والملک، کیا بولا پھر؟ لک والملک، یہ سلطنت تیری ہے، یہ کائنات کا مالک تو ہے.
تو ہے اصل حاکم، لکل ملک، یہ مملکت تیری ہے، تو بادشاہ ہے، یہ سلطنت تیری ہے، یہ کائنات تیری ہے، سب تیرے، ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمارا مالک ہے۔ اقرار ہے لکل ملک، تو مالک ہے، ہم مالک بن کے بیٹھے ہوئے آج۔ ادھر اللہ بول رہا ہے اقرار ہے مالک۔ مالک کے معنی کیا؟ یعنی تیرا حکم میرا نہیں، میں غلام ہوں، تو مالک ہے۔ غلام ہوں میں، مالک نہیں، میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری بندگی کرنے والا، تیری غلامی کرنے والا ہوں، تو مالک ہے۔ لکل ملک، پھر آئے اصل نقطے پہ، لا شریک لک، پھر بول رہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو شرک سے بڑی نفرت ہے، مشرک سے بڑی نفرت اللہ تبارک، اس لیے بار بار یہ رٹایا گیا ہے، کیا؟ شرک نہیں، شرک نہیں، شرک نہیں، لا شریک لک، لا شریک لک۔ اب یہ تلبیہ چلا ہر جگہ، لکل ملک، لبیک اللہم لبیک، پورے لوگوں کے زبان میں یہی ہے، اور یہی کلمہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب قائم ہوگی، اللہ جب اپنی عدالت قائم کر کے آواز دے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج ہم کہہ رہے ہیں لکل ملک، کل حشر کے میدان میں تمام انسان جمع ہو جائیں گے، اور اللہ اس دن آواز دے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے، آج کون مالک ہے؟ للہ الواحد القہار، آج تو صرف اللہ واحد جو قہار سب کے اوپر غالب ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی سلطنت ہے۔ اور آج ہم اقرار کر رہے ہیں اس کا، لکل ملک لا شریک لک، یہ مملکت تیری ہے، تو مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے عبد ہیں، تو جیسا بولا ویسا سننے والا ہے، ہم آ رہے ہیں تیرے دربار میں، حاضر ہو رہے ہیں تیرے دربار میں۔ کیا بھائی؟ آج یہ ہے طلبیہ۔ پھر کیا کرنا ہے آپ؟ طلبیہ ختم کہاں ہوگا؟ پہلے دن جس کو آپ مارتے ہیں کنکر، اسے کیا کہیں گے؟ شیطان بڑا، جمر عقبہ یا اکبر، بڑا، تین شیطان ہے، چھوٹا بڑا منزلہ سمجھیے، میڈیم، تین ہے، چھوٹا بڑا۔ یہ تین کو بھی کیوں ہے کہ دنیا میں تین گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں، بڑا عالم ہے، بڑا مفسر ہے، بڑا مفتی ہے، اس کے پیچھے بڑا شیطان لگا ہوا ہے۔ کوئی میڈیم ہے، عالم معلومات میں کم ہے تھوڑا، سمجھ میں آ رہا، اس کو میڈیم شیطان اس کے پیچھے، اور کوئی بالکل نادان ہے اس کے چھوٹا لگا ہے۔ مطلب یہ ہوا چھوٹا بڑا عالم فاضل مفتی سب کے ساتھ لگا ہوا، اسے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، بڑا ہے تو بڑا شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، بچ نہیں سکتا، امتحان اس کا جو لیا۔ اب شیطان کو کنکری مارنا ہے، تو شیطان کو کنکری کیوں مار رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا شیطان وہاں ہے، بیٹھا ہوا ہے، جب کنکریاں مارنے سے زخمی ہو رہا ہوں؟ ہاں ہے کیا ایسا؟ کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ علامات ہیں۔ ٹرین کیا جا رہا، ٹریننگ۔ آپ دیکھتے ہوں گے فوجی کیا کرتے ہیں، فوجی گن چلاتے ہیں، نشانہ شوٹ، تو مصنوعی پتلے بنا کے کھڑا کرتے وہاں پہ اور ان کو نشانہ مارتے ہیں۔ ٹرین لے رہے ہیں، ٹریننگ، نشانہ لگانے کی ٹریننگ لے رہے ہیں وہاں پہ، اصل مشق۔ اور یہی کچھ معاملہ حج میں جانے کے بعد وہاں پہ پورا اقرار ہو رہا، کعبۃ اللہ میں اقرار ہو رہا ہے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اس کے بعد اصلی جو دشمن ہے ہمارا شیطان، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الشیطان لکم عدو مبین بولا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، فاتخذوہ، بچو اس شیطان سے۔ اب وہ شیطان علامتی طور پہ وہاں پہ رکھ دیا گیا ہے، اور وہاں پہ کنکری مارنے کے معنی یہ ہے کہ آپ شیطان کے اوپر غضبناک ہو رہے ہیں، شیطان سے نفرت کا اظہار ہے، وہ شیطان کو کنکری مار کے آ رہے ہیں۔ اور کنکری مارتے وقت بھی جو کلمہ ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو ذلیل ہے، اللہ اکبر، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تجھ سے نفرت ہے مجھے۔ شیطان کو مارنا ہے کنکری، اس بات کی علامت ہے کہ آپ شیطان سے بیزار ہیں، آپ شیطان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کا آپ طواف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و
تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں وہاں. اب شیطان حج دیکھیے اب آپ کیسی تربیت ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ اب شیطان چونکہ کہ اکثر لوگ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، مال والوں کے اوپر ہی حج فرض ہے، کاروبار الٹے سیدھا لینا دینا کیا کیا امکے ڈمکے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب وہاں پہ جا کے اب شیطان کو مارنا بولے تو سوچنا پڑتا ہے ان کو بھی، سمجھے آپ نہیں. اب ظاہر ہے کہ کیونکہ احرام جو بانے ہیں، یونیفارم جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے یونیفارم میں ہے، اللہ کی کنٹری میں اب ہے. اب شیطان کو مار رہے ہیں. اب ظاہر کو مار کے نفرت کا اظہار کرنا ہے. اور بڑے بڑے بلیک مارکیٹنگ والوں کے کاروباری وہی ہوتے ہیں کہ شیطان تو ان کا باس بنا، ان کا حصہ بھی نکالتے ہیں لوگ، سمجھ میں آ رہا، ان کا شیئر بھی رہتا ہے اس میں. اب ظاہر ہے کہ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اس کو کنکری مارتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایسا بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی باس کوئی خیال نہیں کرنا، میں ذرا حالات خراب ہونے کی وجہ سے مار رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ حالات ہی ایسے کچھ ہیں، میں پھنسا ہوا ہوں اور یونیفارم بھی پہنا دیے میرے کو یہاں کا، لیکن میں تمہارا ہی چھوڑ. اب یہ یونیفارم اتارنے کے بعد پھر آپ ہمارے باس ہے وہ اپن کر لیں جو، لیکن یہاں کی حد تک ذرا آپ تھوڑا سا رعایت کیجئے، سمجھے آپ. بہرحال وہ باہر کھیلے سمجھ میں آیا. پھر وہ حج کا یونیفارم اتار دیے، پھر آ کے یہاں پہ باس، پھر یہاں پہ باس کو معافیا مانگ رہے ہیں. جو کچھ تھا آپ بھی جانتے ہوں گے حالات، اور میں بھی جانتا ہوں. چھج کرا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے چل سمجھا. پھر وہی حرام بازی، پھر وہی 2 نمبر کے کاروبار، سمجھ میں آ رہا. پھر وہی دھوکہ، پھر وہی فراڈ، پھر وہی بلیک مارکیٹنگ، سمجھ میں آ رہا. پھر وہی شیطان سے اظہار نفرت ہوا، لیکن یہاں آنے کے بعد پھر شیطان کو راضی کر رہے ہیں، بلکہ جو غلطی کر کے آئے تھے اس کی تلافی بھی کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ. غلطی حج کیا ہے؟ شیطان کو کنکری مارنے کے معنی یہ ہے آپ شیطان کے وسوسوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں. شیطان کو آپ ناراض کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے. شیطان کے ہر عمل کو آپ ٹھکرا دیجئے، شیطان کے ہر داؤ کو آپ فیل کر دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لگ جائیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اصل حج ہے. یہ حج. اسی طرح کچھ مقامات ایسے ہیں عبادات کے لیے، کچھ حج کے مراسم کچھ مقام سے متعلق مخصوص ہیں. جیسے طواف کا معاملہ ہے، مخصوص ہے اللہ کے گھر سے. سعی کا معاملہ، صفا و مروہ چکر لگانا دوڑنا، یہ مخصوص ہے اس مقام سے. عرفات کا معاملہ ٹھہرنے کا مخصوص ہے عرفات کے میدان سے. آپ اس سے بڑا کوئی میدان لے لے کہ یہاں پہ عرفات بولے تو نہیں ہوتا. یہاں پریڈ گراؤنڈ میں یہ عرفات بنا لیں گے بولے تو ہوتا. گراؤنڈ چھوٹا پڑ رہا عرفات کا، یہاں کر لیں گے بولے تو نہیں ہوتا. سمجھے آپ؟ ایسا ہے. کچھ منا کا مقام ہے، 3 دن وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں مخصوص ہے وہ اس مقام سے. اب یہ طواف، سعی، عرفات اور منا، یہ حج کے مقامات سے ہٹ کے کسی اور جگہ آپ کر رہے ہیں یہ اعمال، یہ کام، تو اسی کا نام ہے مشرکانہ عقیدہ، اسی کو شرک بولتے ہیں. طواف اللہ کے گھر کا، کسی اور کا نہیں. لیکن مسلمان جاہلوں کے پاس کچھ ایسے طور و طریقے ایجاد کر لیے لا علمی کی بنا پہ. جس طرح کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، جس طرح یہاں پہ صحیح ہوتے ہیں، جس طرح عرفات کا میدان یہاں پہ ہوتا ہے، جس طرح منا کا میدان ہوتا ہے حج میں، اور یہاں پہ بھی لوگ یہ نقل ایکٹنگ شروع کر دیے کہ اولیاء صالحین بزرگان دین کے وہاں پہ مزاروں پہ جا کے وہاں طواف کر رہے ہیں. طواف حرام ہے کعبۃ اللہ سے ہٹ کے کسی اور مقام کا. حالانکہ کعبۃ اللہ سے پہلے قبلہ بیت المقدس ہے. بیت المقدس کا بھی طواف آج تک کوئی کر نہیں سکتے، اگرچہ کہ وہ بھی قبلہ رہا ہے. کوئی نہیں کرا آج تک طواف بیت المقدس کا، کیونکہ طواف مخصوص ہے کعبۃ اللہ کے لیے. یہ طواف، یہ عبادت اللہ کے گھر سے ہٹ کے کسی اور مقام پہ کی جائے گی، اسی کا نام شرک ہوگا، وہ مشرکانہ اعمال ہے جس آج جوہلا مسلمان کر رہے ہیں. اسی طرح صفا اور مروہ کی صحیح لگانا ہے. بہت سارے ایسے مقامات ہیں جاہل مسلمانوں نے درگاہوں کے پاس منتیں مانگ رکھی ہیں کہ بابا میری یہ منت ہو گئی تو 1 پاؤں سے میں دوڑوں گی بولے. یہاں پہ تو 2 پیروں سے صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو 1 پیر کرتے اور زیادہ قربانی 1 پیر سے دوڑ رہے ہیں. جس طرح عرفات کا میدان یہاں پہ
حج میں اور یہاں پہ بھی لگا لو۔ جس طرح مکے میں منا کا بازار بھرتا ہے اور یہاں پہ بھی لوگوں نے کیا کیا، اولیاء کرام کے درگاہوں کے پاس کیا کیا، منا کی بجائے مینا بازار لگا دیا۔ مینا بازار 3 دن کا چل رہا، جھولے لگ رہے ہیں، وہ لگ رہے ہیں، کھلونے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ونو آ رہے ہیں، ہنو آ رہے ہیں، سندل ہو رہا، مالی ہو رہے، نم منتیں ہو رہے، منادہ ہو رہے، عاشقیاں ہو رہے، پیامات طے ہو رہے، کیا کیا ہو رہا، افیم ہے، بھنگ ہے، جنگ ہے، امکا ڈمکا سب بھرا ہے۔ یہ کیا ہے یہ؟ اور دنیا کے جتنے مساجد ہیں کعبۃ اللہ کے برانچے سے، یہ قبلہ کدھر ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ کعبۃ اللہ کا ایک برانچ ہے۔ اگر کوئی بولا مرکز میں طواف ہو رہا، برانچ میں بھی ہونا، بول کے کوئی مسجد کا شروع کرا کوئی تو بھی برانچ کا طواف نہیں کرا۔ ارے برانچ کا طواف نہیں ہے تو جو برانچ ہی نہیں وہ مزارات کا طواف کیسے ہو رہا؟ اسلام جو بتایا ہے مخصوص اعمال حج کے کچھ وہ اعمال کسی اور مقام پہ کرنا وہ شرک ہے۔ اور اس طرح یہاں ہے لبیک کہتے ہوئے ہم جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لوگ یہاں پہ جاتے ہیں، گاؤں پہ جا کہتے ہیں بابا میں حاضر ہوں، بابا میں حاضر ہوں۔ بالکل ٹو کاپی، یہ شرک ہے۔ یاد رکھیے آپ، حج کی ضد ہے یہ، مشرکانہ افعال ہے یہ۔ مشرکین جتنے بھی ہوتے ہیں بالکل حج کی طرح اپنے مندروں پہ کرتے، دیکھیے آپ بالکل اس کی ٹو کاپی ہے وہ۔ جس طرح حاجی کپڑا ڈال لیتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی ڈال لیتے ہیں۔ جس آب زمزم ان کے پاس جناب گنگا جل ہے، ہاں جیسے ان کے پاس قربانی ہے تو یہاں بھی قربان ہوا کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ قربانی کر کے سر منڈاتے انہوں بھی منڈاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہاں پہ تبرک فلاں فلاں پوری ٹو کاپی، یہ مشرکانہ اعمال ہے سارے کے سارے۔ اسی لیے حج کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج کو وہ چیز نہیں کہ وہاں پہ جا کے ہم کسی مقام کی عبادت کر رہے ہوں، نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اپنے مرکز کو بلایا ہے، جو مال والے استطاعت رکھتے ہیں اور جو اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں، اشتیاق ہے ملنے کا۔ کبھی بتایا میں آپ کو، کسی سے نفرت ہے اس کا اسٹیچو بناتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، کسی سے محبت ہے اس کے اسٹیچو بناتے ہیں، اس کو پھول مالا پلاتے ہیں، ہاں کرتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے تو اللہ بولا کہ محبت کی پیاس بجھانے کے لیے مقام ہے یہاں، وہاں پہ آؤ۔ پھر وہ تاریخی مکہ ہے، جب آپ مکے میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری یادیں آپ کو آ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھا کرتے تھے، جب حجر اسود پہ آپ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا، کعبۃ اللہ کو جس کو اٹھا رہے تھے۔ آپ جب عرفات، آپ جب صفا کے پہاڑی پہ آپ چڑھتے ہیں صفا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ چڑھے تھے، وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا تھا۔ آپ مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، آپ کو یاد آ جائے کہ اللہ کے نبی نے بھی یہاں پہ 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ آپ حجر اسود کو بوسا اللہ کے نبی نے بھی یہاں پہ دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں تاریخی طور پہ جو جو مقامات ہیں، اب مکے کی گلی کوچوں میں آپ چلتے ہیں تو آپ کو تاریخی طور پہ یاد آ جائے گا کہ اس گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، اس گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار تھا، یہاں پہ اکاس کا میلہ لگتا تھا اور لوگ دور دراز سے آتے یہاں پہ بازار بھرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بازار میں جاتے اور جو قبیلے باہر سے آئے ہوئے تھے ان کو تبلیغ کرتے آپ جا کے لا الہ الا اللہ کی دعوت آپ دیتے تھے۔ وہ ساری تاریخ تازے، اس طرح ایک لگاؤ جو ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے بھی جڑ جائے گا، لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں آپ جائیں گے اور وہاں پہ آپ جائیں گے، غار حرا میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرماتے۔ آپ غار سور میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پناہ لیے تھے ہجرت کے وقت۔ عرفات میں آپ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ٹھہر کے خطبہ دیے تھے۔ آپ منا کے میدان میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جناب نے قربانی دیے تھے۔ یہ واقعہ جب آپ کے ذہن میں آئیں گے آپ کے لیے ایک شرف ہو جائے گا، وہ ساری باتیں آپ جو کتابوں میں پڑھی ہیں یا سنی ہیں وہ ساری چیزیں، وہ سارے مقامات اب آپ کے دلوں میں تازہ ہو جائیں گی اور آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور بڑھنا شروع ہو جائے گی، ایک لگاؤ ہو جائے۔ حج تقوی کا سفر ہے۔ کس کا ہے؟ تقوی۔ یہ حج کا سفر تقوی کا، اسی لیے فرمایا کہ واتقونی یا اولی الالباب وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب، کہ تقوی ہے اصل اس کا توشہ
کہ تم آتے وقت اپنے ساتھ تقوی کا توشہ لاؤ۔ دعا ہے جب کعبۃ اللہ کے طواف میں ہوتی ہے، اس کے اندر سب سے جو دعا ہم بتائی گئی ہے وہ کیا دعا ہے؟ قرآن میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کثرت سے کی جاتی ہے، خاص طور پہ طواف کے موقع کے اوپر، کہ اللہ تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا۔ یہ اصل ہے، اس نقطے پہ آنا ہے اب۔ اور ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ آخرت مانگتے نہیں، اللہ فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ ایسے بھی کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں لیکن ان کی دعا یہ ہوتی ہے اللہ ہم کو دنیا میں دے دے سب کچھ، اور اللہ فرمایا جو صرف دنیا مانگ رہا ہے اور آخرت میں کوئی اس کو حصہ نہیں، ہم دے دیے دنیا کعبۃ اللہ میں ہے، حتیم کا مقام ہے، ملتزم ہے کعبۃ اللہ کا، جو دروازہ اس کے ملتزم کہتے ہیں، اس کو چمٹ کے جو دعائیں مانگی جاتے ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں، اور اس میں ہر انسان اپنی سب سے بڑی قیمتی دعا کو جناب یعنی وہاں پہ مانگتا ہے، اس کو کیا سب سے زیادہ کس معاملے میں وہ پریشان ہے وہ دعا اللہ سے مانگتا ہے وہاں پہ جانے کے بعد۔ لیکن اللہ فرمائے جن کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جن کو آخرت کی اہمیت نہیں ہے، انہوں کیا کرتے؟ صرف دنیا کے اہم امور پہ دعا کر کے آ جاتے۔ لیکن یا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ وقنا عذاب النار، آخری ان کی جو نقطہ جو ٹھہر جاتا ہے، ٹک جو جاتا ہے، وہ جہنم پہ جاتا ہے۔ اللہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے میری، ہو سکتا ہے کہ میں اتنی دور اپنے گھر سے تیرے گھر کو آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر کو واپس لوٹوں یا نہ لوٹوں، پھر میں ابدی طور پہ تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں، لہذا تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ اصلی دعا ہے، یہ حقیقی جو وہاں پہ کرنا جا کے۔ ہم تو آخرت بھول ہی جاتے ہیں، خالی پریشان ہے، کوئی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، اللہ بہت پریشان ہو بیٹیوں کی شادی کرا دے، کوئی کاروبار نہیں چل رہے، کاروبار کے دعا یہ چکر میں لگا ہوا ہے، سمجھ یہ نہیں کہ یہ بھی دعا کر ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہیر پھیر کر کے الٹے سیدھے کاما کر کے جناب علی یہاں پہ جائزہ تھا کھا گئے، یہاں پہ کیس ڈال کے وہاں کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس جا کے اللہ میں کیس ڈال کے آ گئے، فیصلہ میرے حق میں کر تو، سمجھ میں آ رہا؟ اس کو سب معلوم ہے، گھما پھرا کے ڈاکومنٹ بنایا، مگر وہاں جا کے بول رہا میرے حق میں فیصلہ ہونا، وہ دعا کر رہا ہے، اور بیٹھ بھی گیا وہاں پہ جا کے وظیفے پڑھتے ہوئے، سمجھے؟ یہاں کیس ڈال دیا، وکیل کو رکھ دیا، اور وہاں اپنی وکالت کرا اللہ کے پاس جا کے، انہیں یہاں کر رہا ہوں انہیں وہاں کر رہا ہوں، سمجھے؟ تو یہ الگ چکر چل رہی لوگوں کے۔ حج بولے تو یہ ہو گیا بلا کو وائٹ کرنا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج مبرور کیا ہے؟ الحج مبروراً وذنبا مغفوراً وسعی مشکوراً، فرمایا کہ حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، یعنی حج مبرور سے حج وہ مراد ہے جو حج سے واپس آنے کے بعد ایسا حاجی جو ہر برائی سے رک جائے اور دنیا کی بجائے اس کو آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، تو وہ حج مبرور، وہ ذنب مغفور، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، وہ سائے مشکورہ، اور میری کوششیں میری محنتیں جو کچھ ہے تو قدر کی نگاہ سے دیکھ اسے قبول کر۔ یہ دعائیں جج میں کی جاتی ہیں، ہاں یہ دعائیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، لیکن حج کیا ہے؟ واپس آنے کے بعد پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آتا ہے حاجی، اس کے بعد ایسا گناہوں سے دھل جاتا ہے گویا کہ کوئی بچہ ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوا جیسا بے گناہ ہے، اسی طرح یہ حاجی ہے۔ اب انہیں کیا سمجھ رہا؟ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈائریکٹ بولے سمجھ رہا ہے، اب تو ماں کی پیٹ سے آ رہا ہوں میں، کچھ بھی نہیں ہے، اب پھر یہاں کے پھر شروع کر دیتا، ارے بھائی آپ حج کر کے آئے نا، نماز میں پھر وہی کاروبار، پھر وہی نہیں، یہ دوسری نئی فیل بن رہی کہتے ہیں، پھر حج کو جانے والے ہیں وہ پرانی فیل تھے دھل گئی وائٹ ہو کے آ گیا، اب پھر نئی فیل بنا رہا ہوں بھائی، پھر جا کے آئیں گا، پھر وائٹ کر کے آئیں گا، بلاک میں نہیں کوئی نہیں۔ تو حج کیا ہو گیا؟ یہ خالی آنا جانا چکرا لگانا، بلاک کو وائٹ کرنا، پھر وہی دھندے خالی، یہ حج نہیں ہوتا۔ یہ حج دکھاوا ریاکاری کے لیے نہیں ہے، حج ایک تقوی کا سفر ہے۔ آپ یہ کورس ایک ٹریننگ کو جا رہے ہیں وہاں پہ آپ، اور ٹریننگ لے کے وہاں سے آ رہے ہیں، اور ٹریننگ لے کے آنے کے معنی یہ ہے کہ آپ جو عہد کر کے اللہ سے کیا عہد کیا بار بار، اللہم لبیک لبیک لا شریک، میں حاضر ہوں تیرے حضور حاضر ہوں، تیرے حکم کے آگے جھکا ہوا ہوں، تیرا ہر حکم مجھے منظور ہے، میں تیرا غلام ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔
ہے، یہ عہد کر کے آ رہے ہیں، تو جو بولے وہی سنوں گا بول کے عہد کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ تجھ سے ہی محبت ہے میرے کو، اور میرے کو یہ بھی معلوم ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، سب تیرے اختیار میں ہے، نفع و ضار تو ہے، مشکل کشا تو ہے، بگڑی تیرے اختیار میں ہے، بنانا بگاڑنا قسمتیں تیرے اختیار میں ہیں، تقدیریں تیرے اختیار میں ہیں، موت و حیات تیرے اختیار میں ہے، صحت اور بیماری تیرے اختیار میں، سب تیرے اختیار میں، لا شریک لہ۔ جب کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں جاؤں گا کیوں دوسرے کے پاس؟ یہ کلیئر ہو گیا میرے کو آج تیرے دربار میں آنے کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہو گئی، پھر قربانی دے دیا، اس کے بعد قربانی کے بعد پھر دوسرا کلمہ شروع ہو گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر بول رہا اللہ تیرے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی فریادرس نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور تو سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، تعریف تیرے سے بھی ہے۔ یہاں سے شروع ہوا وہاں پہ ختم ہوا۔ یہ حج ہے اصل میں۔ آج حج جو ہے لوگ فیشن بنا لیا، آسان ہو گیا نا بھائی، پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، 1.5-2 لاکھ روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج کل، گیا کیا بولے تو حاجی ہو گیا، سمجھ میں آ رہا؟ حاجی ہو گیا بیچارہ، 5 وقت یہاں نماز پڑھ رہا، حاجی اس کو اتنا غرور ہے، تم نمازی رہتے کیا میں حاجی ہوں، تیرے سے زیادہ میرا مقام ہے، حاجی ہوں میں، دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ ہاں ابھی تو تم کچھ بچے ہیں بابا ہمارے سامنے، ابھی تم خالی مسجد کے چکرا کاٹ رہے ہیں، میں تو سینٹر کو جا کے آیا ہوں، میرے تعلقات سینٹر سے ہے، تمہارے برانچ سے ہے، سمجھے یار؟ نمازی کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی کیئر نہیں کر رہا اس کو، میں حاجی ہوں، ذرا پھر جاتا ہوں ایک سینٹر سے تعلقات کتنے ہیں، پھر جا رہا ہوں، پھر جا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ یہ خالی جا رہا آ رہا، جا رہا آ رہا، جا رہا آ رہا، خالی کچھ حاصل کچھ بھی نہیں، جیسا گیا تھا ویسی آیا، الٹا الٹا، اور معاملہ حجت قائم کر کے آ گیا اللہ کے پاس، حاضر ہوں بولا، یہاں آنے کے بعد بولا غیر حاضر، وہاں جا کے بولا اللہ تو مالک ہے، یہاں کے بول رہا نہیں نہیں، وہ مجبوری کو بولا، یونیفارم تھا بول کے بولا نہیں میں مالک ہوں، میں اپنی مرضی چلاؤں گا، تو نہیں تیری نہیں۔ یہ سب حجت قائم کر کے آ رہا حج۔ حج اتنے کوئی آسان چیز نہیں ہے، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، عہد و اقرار کر کے آ رہے ہیں، وہاں پہ آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی ہونا ہے، تقویٰ بڑھنا ہمارا، حج کے جو ارکان ہم نے کر کے آئے ہیں اس کا اظہار ہونا، اس کے بیچارہ حج کو جا کے الٹا نماز ہی نہیں پڑھتا، کئی ایسے لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایسے لوگ ہیں حج کو جا کے نماز ہی، پھر غرور اپنا برابر ہے، تکبر اپنا برابر ہے، دکھاوا اپنا برابر ہے، اپنی واہ واہ اپنی انانت برابر ہے، کیا حج ایک فیشن، ایک شو بن گیا۔ اور فی الحال ہندوستان کا حج تو اس وقت سیاست کے حوالے ہو گیا، منسٹروں کے حوالے، انہیں آ رہا منسٹر آج جا رہی، انہیں جھنڈا بتا دیا، وہ کانگریس کا آ رہا، انہیں آ رہا، لے ہو، یہ حج کیا ہو گیا؟ پولیٹک کے حوالے ہو گیا، لیڈر آ کے حج جو تھا وہ خراب کر دیے، پہلے تو افطار خراب کر دیے تھے لوگ آ کے افطار پارٹیوں میں، اور اب حج خراب کر دیے پورا، سمجھے؟ عجیب حال ہے، ختم ہو گیا، کچھ فارمیلٹی سے صرف، جس طرح غیر قومیں اپنے جاترا کو جا رہے نا، وہ نعوذ باللہ کو مثال نہیں دینا چاہیے، لیکن ویسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، کوئی چیز تبدیلی نہیں ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے حج پورے ارادے کے ساتھ۔ اللہ کیا بول دیا پہلے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرض ہونے کے بعد اب کوئی یہ کام نہیں کرنا، تفصیلات دیا، رفث ہر وہ چیز شہوت والی، بے حیائی کے کام، زنا کے کام، سختی کے ساتھ منع، پہلا حکم ہے یہ نہیں، حج نہیں، حج کر کے آنے کے بعد یہ ساری چیزوں کے پابند ہو رہا ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں تو ہر حال میں منع ہے، لیکن حج کر کے جب آئیں گے آپ، کیونکہ آپ ٹریننگ کو جا رہے ہیں، ٹریننگ لے کے جب واپس آ رہے ہیں
یہ ساری چیزوں سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے باپ۔ وہ حج ہے ایسا، الحج مبرور، وہ حج مبرور ہے۔ اور یہ حج مبرور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہو کے، کس کو بولے؟ یہ صحابہ کو بولے پہلے، اس کے بعد ہم کو بعد میں آتے ہیں اپنا نمبر اپنا۔ وہ صحابہ کو بولے، صحابہ کیسے تھے دیکھو تم، ایسے تھے ہمارے بچے، وہاں ہے پہلے حکم وہاں ہوتا، پھر بعد میں یہاں تھی بات ہمارے پاس۔ وہ کیسے تھے لوگ ان کو بولے، ہم کو بولو ہمارا کیا ہے، بولو آج حج ہے کیا؟ آج ہمارا ہے کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس ہے، ایک تفریح بن گیا آج ہمارا حج۔ بہرحال یہ خامیوں کو دور کرنا ہے۔ حج کے لیے خاص طور پہ حج کا سفر کرنا آسان ہے، لیکن حج کے جو اصل ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، اس کے احکامات جو ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، اسے حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور اصل حج اسی لیے ہے، ہم وہاں پہ جا کے آنے کے بعد ہماری زندگی کی تبدیلی ہو جانا، تقویٰ آنا، تربیت ہو جانا، جب وہ حج اللہ کے پاس جا کے مقبول ہوگا۔ اب اس کی اہم ترین ایک جز ہے، رکن، وہ قربانی ہے۔ اور قربانی دراصل اسلام کی اصل اسپرٹ ہے۔ اگر میں یہ بولوں تو بات غلط نہیں ہے کہ اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ قربانی ہے۔ وہ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ قربانی کیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور اپنے بیٹے کو لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، وہاں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، اس کے بعد کیا تفصیلات ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں رکھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔